السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، کرونا وائرس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تقریباً 880 ارب کا ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے اوپر ڈیٹیل گفتگو کریں گے کہ ریلیف پیکج کیا ہے اور کس طریقے سے جو ہے اس کی اسٹریٹجی ہوگی۔ دوسری جانب جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کانسٹنٹلی کرفیو کی فیور میں نہیں تھے، لیکن جو اینالسٹ ہیں وہ یہ بار بار بتا رہے تھے کہ کرفیو اور جو لاک ڈاؤن ہے اس میں ایک فائن لائن ہے، اس میں ایک ڈفرنس ہے۔ کرفیو کو اور جو ایکچولی لاک ڈاؤن ہے اس کو لوگ کنفیوز کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کو لوگ کرفیو سمجھ رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا نیا، اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اب فیور میں ہیں کرفیو کے، کیونکہ جو عوام ہے وہ ساتھ میں کوپریٹ نہیں کر رہی۔ بار بار ہم نے دیکھا کہ اوور آل جو آفیشلز ہیں، گورنمنٹ آفیشلز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں میں رہیں۔ میڈیا کے اوپر کہا جا رہا ہے، میڈیا پرسنز یہ بتا رہے ہیں، جرنلسٹ بتا رہے ہیں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، آپ یہ جو پراپر اسپیسیفک رولز ہیں اپنی سیفٹی پروٹوکولز کے وہ فالو کریں، لیکن عوام اس کو فالو نہیں کر رہی۔ تو اسی لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کرفیو لگانا پڑا تو پہلے پوری تیاری کرنی ہوگی، یعنی کچھ سائنز آ رہے ہیں کرفیو کے، جو سچویشن اب تک ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے سندھ، پھر بلوچستان، اب پنجاب میں بھی مکمل لاک ڈاؤن کی صورتحال موجود ہے۔ اوور آل اس کے اوپر ڈیٹیل انالیسس کریں گے۔ اگر ہم کچھ فیکٹس دیکھیں تو چائنا میں مزید جو کیسز آئے ہیں وہ ریسنٹ کیسز چائنا میں صرف اور صرف ہم نے دیکھا کہ 7 نیو کیسز آئے ہیں۔ اسپین کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ ایک ایشو ہو رہا ہے، اسپین میں 385 کیسز آئے ہیں، اور یہ اوور آل سچویشن جو ہے پاکستان میں بھی تھوڑی سیور ہونے لگی ہے۔ پاکستان میں جہاں صبح تک 7 کیسز تھے، اب پاکستان میں 8 جو ہیں اس میں ڈیتھ کے کیسز آ چکے ہیں۔ اور اوور آل اس کے اوپر مزید فیکٹس کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سلمان رحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے محمد اکمل صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت موجود ہے تنزیل عبدالرؤوف صاحب MKM پاکستان سے۔ آپ یہ لوگ پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ سلمان، سب سے پہلے تو کرفیو اور لاک ڈاؤن اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی۔ سندھ حکومت کا یہی سٹانس ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف ہیں، لیکن لاک ڈاؤن جو ہے ایک پارشل لاک ڈاؤن ہے اوبویسلی پورے سندھ میں اور کراچی میں، لیکن جو اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے وہ لاک ڈاؤن کو ایز ان کے کوئی کرفیو والی صورتحال، جو کہ نہیں ہے پریکٹیکلی، اور باقی صوبوں میں بھی جو ہے اب اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے۔ کیا کرفیو جیسی سچویشن ہو سکتی ہے، امپلیمنٹ ہو سکتی ہے اگر لوگوں نے کوآپریٹ نہیں کیا؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، میں جو میڈیا ہے اس کو سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 1 ہفتے 1.5 ہفتے پہلے جو اس پرابلم کو جو لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، میڈیا نے اویئرنیس کمپین کے تھرو اور اپنے مسلسل پروگراموں کے تھرو عوام میں شعور پیدا کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ کسی حد تک عوام اس بات کو ماننے میں تیار ہو گئے ہیں اور گھروں پہ رہنے میں تیار ہو گئے ہیں۔ تو لیکن ابھی بھی آپ یہ دیکھیے کہ بہت بڑا ایک پرسنٹیج ہے جو کہ اس بات کو فالو نہیں کر رہا اور بالکل کیئر لیس ہے وہ اس معاملے میں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ لاک ڈاؤن کے اناؤنسمنٹ کے باوجود ابھی بھی لوگ اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں میں ابھی بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے اویئرنیس پہنچانی چاہیے تھی، جو گورنمنٹ کی طرف سے انفورس کرنا چاہیے تھا لاک ڈاؤن، وہ اس طرح سے لاک ڈاؤن انفورس نہیں کر رہی گورنمنٹ نے اعلان تو کر دیا ہے کہ جی سندھ میں لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ سڑکوں پہ چلے جائیں، آپ ریسٹورینٹس کے ایریاز میں چلے جائیں، آپ فوڈ اسٹریٹس کے اوپر چلے جائیں، تو لوگوں نے اسی طرح جمگٹے لگائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو ہمارے لوگوں کی ایونچولی تربیت میں بھی ایک مسئلہ ہے نا۔ رینجرز بھی ڈپلائیڈ ہے، سندھ پولیس بھی ڈپلائیڈ ہے، وہ اپنی ڈیوٹیز کے اوپر ہیں، ٹریفک پولیس اپنی ڈیوٹی کے اوپر ہے، وہ ہر جگہ اپنی ڈیوٹی پہ کام پہ موجود ہیں، لیکن جو لوگ ہیں جو فضول میں گھوم رہے ہیں وہ ابھی بھی گھوم رہے ہیں اور وہ باز ہی نہیں آ رہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اس میں لوگوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت ہے اور اس قدر خطرناک آفت ہے کہ اس کے بارے میں ذمہ داری کا اگر مظاہرہ نہیں کیا تو پھر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، جس طرح کی سچویشن اٹلی میں ہو رہی ہے، جس طرح کی سچویشن اسپین میں دیکھ رہے ہیں ہم، جس طرح کی سچویشن ہم نے چائنا میں دیکھی، آلدو چائنا نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو اوور کم کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں جس طرح کی سچویشن پیدا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہیلتھ یہیں سے فیسلٹیز کنٹینیو کریں گے سلمان، اور بات کریں گے کہ پاکستان میں اب بھی لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں۔ کیا یہ اویئرنیس کا فقدان ہے، کیا یہ لٹریسی کا فقدان ہے، کس چیز کا یہ ایشو ہے؟ اویئرنیس کی اگر ہم بات کریں تو میڈیا 24/7 لوگوں کو انفارم کر رہا ہے، ایجوکیٹ کر رہا ہے کہ کیا جو ہیں پروز اینڈ کونز ہیں، اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو نہیں کرتے، سیفٹی پروٹوکولز کیا ہیں، تو پھر لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ اس پر بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز۔
ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں میں کیا اویئرنیس کا یہ ایشو ہے. اگر اویئرنیس کا ایشو ہے تو میڈیا تو کانسٹنٹلی انفارم کر رہا ہے, ایجوکیٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ کیا لٹریسی ریٹ کا ہمارا پرابلم ہے, ایجوکیشن کا فقدان ہے. بات کر رہے تھے ہم سلمان رحمان سے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں. اب میں بڑھوں گی اس اوور آل اسٹانس کے اوپر محمد اکمل صاحب کے پاس. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیسک کیا ایشو ہے, کیوں یہ کیا لیک آف اویئرنیس ہے, لیک آف ایجوکیشن ہے, لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیں, لیک آف اویئرنیس تو ہے. اچھا, میڈیا نے اس حوالے سے جو رول پلے کیا ہے اس میں, تو یہ اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا, اور جو کرفیو کا مسئلہ ہو یا لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہو, ہمارا مدعا آپ کہتے ہیں لیک آف اویئرنیس ہے سر, لیکن لیک آف اویئرنیس آخر کیسے ہے جب 24/7 میڈیا انفارم کر رہا ہے اور ایجوکیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں, اس کی وجہ یہی ہے نا, لٹریسی ریٹ ہمارے یہاں پہ کم ہے. لیکن اس کے باوجود جہاں تک میں آپ کو تھوڑی سی بات اگر بتاؤں, آج جیسے فگر جو ہے وہ 958 تک پہنچ گیا. پنجاب میں جو ہے 267 ہے, سندھ میں 407 ہو گئے ہیں, KPK میں 78 ہیں, گلگت بلتستان میں 80 ہیں, بلوچستان میں 108 اور اسلام آباد میں 15. اچھا, یہ جو اکارڈنگ ٹو پریڈکشنز ہیں, یہ ڈاکٹرز جو اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو فگر ہے یہ بھی اوپر جائے گا. لیکن لاک ڈاؤن الٹیمیٹلی آج پنجاب نے بھی کر دیا, اور وہاں پہ تو باقاعدہ آرمی ڈپلوائے ہو گئی ہے. یہاں پہ کراچی میں تو خیر وہ صورتحال نہیں ہے لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بھی رینجرز موجود ہے, پولیس موجود ہے. لوگ پولیس کے ساتھ بدتمیزی کریں, شیم آن دیم. مطلب آپ اگر ویسے تو آپ پولیس کو گالیاں دیتے ہیں صبح شام, اب اس وقت اس کنڈیشن میں پولیس, ٹریفک پولیس ہو, سندھ پولیس ہو, رینجرز ہو, سب کھڑے ہیں, لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کریں. مذاق کا وقت ہے کیا یہ؟ دیکھیں, اس وقت بالکل مذاق تو نہیں کرنا چاہیے اور اس کو بالکل سیریسلی لینا چاہیے, کیونکہ ونس اگر یہ اسپریڈ ہو گئی تو پھر بہت بڑا پرابلم ہوگا. ابھی تک جو ہے یہ اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ 958 سے اوپر جو فگر ابھی جا رہے ہیں, تو اس سے پریشان ہونے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ دیز آر ایکسپیکٹڈ, کیونکہ ابھی تک جو لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اگر وہ گھر کے اندر رہیں گے تو یہ ریکور ہو سکتا ہے, فردر جو ہے نا یہ اسپریڈ نہیں ہوگا, یہ فگر نہیں ہوگا. ابھی یہ فگر اور اوپر جائے گا جہاں تک پریڈکشن کی بات ہے. اس کے بعد باقی اویئرنیس سوشل میڈیا سے بھی کریٹ ہو رہی ہے, یہ اپنا الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ بھی اویئرنیس کریٹ کر رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں مل جل کے آہستہ آہستہ لوگوں میں ایک سینس آف ہیومر تو ڈیولپ ہوگا. کیونکہ دیکھیں, اگر آپ 2-3 دن پہلے کا مزاج دیکھیں اور آج کا مزاج دیکھیں تو آپ کو امپرومنٹ نظر آ رہی ہوگی کہ بہرحال ٹھیک ہے, سڑک کے اوپر ٹریفک تو ہے, لیکن شاپس وغیرہ جو ہیں وہ بہرحال کھانے پینے کے علاوہ, میں تو ابھی یہاں سے آیا ہوں تو میں نے تو راستے میں کوئی کھلی بھی نہیں دیکھی سوائے کھانے پینے کے علاوہ. البتہ یہ کہ لوگوں کو فردر اس کے اوپر چاہیے کہ ضروری کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلیں, اور جو گورنمنٹ نے اس وقت ان کو بتایا ہوا ہے کہ جو آپ نے احتیاطی تدابیر کرنی ہے وہ لازمی کریں. ہاتھ دھوتے رہیں, دوسروں سے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنے کا ہو گیا, ماسک پہننا ہو گیا, تو یہ ساری چیزیں. اور ضروری کام کے علاوہ گھر سے باہر بالکل بھی نہ نکلیں, ورنہ یہ وبا, کیونکہ صرف یہ اب آپ کی جان کا مسئلہ نہیں رہا نا. چلو ایک بندے کی جان کا مسئلہ ہو, وہ نہیں نکلے گا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اب مسئلہ یہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہا ہے اور اس کو اسپریڈ کر رہا ہے, دوسروں کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس کو جو ہے نا وہ اس صورتحال کو بہرحال قابو میں رکھنے کے لیے عوام کا کوآپریشن بہت ضروری ہے. اس پر جو ہے لوگ عمل کریں. تنزیل صاحب, جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 880 ارب کا ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں, 880 روپے جو ارب کا پیکج انہوں نے اعلان کیا ہے, اچھی چیز ہے, بہت اچھی بات ہے. بہرحال سب سے پہلے تو تھینک یو میڈیا, کہ میڈیا نے سب سے زیادہ اویئرنیس دی, اور میڈیا کی وجہ سے آج یہ اتنی اویئرنیس آئی بھی ہے, ورنہ ادروائز نہیں آتی. اچھا, اب یہ جو 880 ملین کا جو بجٹ انہوں نے دیا ہے, امپورٹنٹ یہ کہ یہ جائے گا کیسے اور یہ کس طرح بائیفیکیٹ ہوگا, یہ آئے گا کیسے. میں انفیکٹ میں نے ابھی اس دن ایک بات کہہ رہا تھا کہ بہت اچھی بات ہے ہمارے پاس ایک اور پیسے رکھے ہوئے ہیں. میں آپ کی توسط سے ایک اور بات کہتا ہوں, عمران خان صاحب کو ایک اور پیسے رکھے, وہ رکھے ہوئے ڈیم کے. ٹھیک, اگرچہ کہ آپ اتنی ہنگامی صورتحال میں آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے. دیکھیں, اکانومی کے حالات تو اچھے نہیں ہیں, آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا. عمران خان صاحب کی بات بہت اچھی ہے کہ جی چائنا تھا, ان کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے ساتھ انیکس تھی پہلے وہ, لیکن وہ وہاں سے چلے گئے, تو اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ وہ کدھر ہے, کہاں ہے ایگزیکٹلی. اگر وہ ہے اور اگر آپ یہ یوز کر سکتے ہیں, یہ ایک ایسا مرض آیا ہے, ایک ایسی وبا آئی ہے جس کے ساتھ ہم سب لڑ رہے ہیں, پوری دنیا لڑ رہی ہے. آپ کو پیکج بھی مل جائے گا, ریلیف پیکج بھی مل جائے گا, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی دے دے گی, UN بھی دے دے گا, سب کچھ دے دے گا. آپ کے پاس وہ پیسے رکھے ہوئے, آپ ایگزیکیوشن اچھا ایگزیکیوشن کی ٹیم پہ پھر پرابلم آ جائے گی, کیونکہ آپ اس وقت میرے حساب سے ہو سکتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, اور سوچ بھی رہی ہوگی, آئی ہوپ سو, کہ آپ نے اپنی وہ ٹیم جو ایگزیکیوشن پہ جائے گی کہ یہ پیسے جائیں گے کس طرح آپ نے ان لوگوں کو فائدہ دینا ہے. کیونکہ دیکھیں, اس میں سے سب سے بڑا امپیکٹ پتہ
پتہ ہے کس کا ہے؟ جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں. اگر آپ ڈیلی ویجز والے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ نے ایک ہمارے کانسیپٹ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کو یاد ہو یوٹیلیٹی اسٹورز کا, آج یوٹیلیٹی اسٹورز نہیں ہے. اب وہ پبلک جو ڈیلی ویج کی اس کو دال چاول آٹا چینی کہاں سے ملے گی؟ آپ یہ جو 880 کا پیکج دے رہے ہیں اس پیکج میں انکلوڈ کیا کیا ہے آپ یہ تو پہلے بتائیں. اس کی تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل بتانی چاہیے پی ٹی آئی کو بھی, مطلب عمران خان صاحب کو یا ان کے جو بھی مشیر آ رہے ہیں اس کی ڈیٹیل بتائیں. ہم نے اتنا حصہ اس میں رکھا, اتنا حصہ ڈیلی ویجز والے, کیونکہ دیکھیں کام نہیں ہے آج, کوئی 15 دن سے زیادہ ہو چکا ہے کراچی میں کام نہیں ہے. سیم یہی کنڈیشن پاکستان میں بھی ہے. میں آپ کو ایک اور چیز, ایک اور بات بتاؤں جو مجھے ابھی ایک انفارمیشن ہے کہ آپ تو کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور دیکھ رہے ہیں. ایک آپ کا ہی شہر ہے اس کو کہتے ہیں گوادر. گوادر چونکہ بہت لنکڈ ہے ایران سے, بہت قریب ہے, پلس وہاں پہ چائنیز بھی وہاں پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کسی نے آج تک یہ اندازہ نہیں کیا کہ گوادر میں کیا حالات ہیں. صحیح ہے. انفیکٹ کوئی وہاں پہ میڈیا بھی, میں آپ سے بھی کہوں گا آپ بھی آئیڈینٹیفائی کریں, اس کا مطلب وہاں پہ اس سے زیادہ پرابلم آئی ہیں. آپ کے دیکھیں میں کراچی کے حوالے سے بات کروں تو کراچی میں پرابلم ہے, مگر پورے پاکستان میں پرابلم ہے. آپ 880 کا پیکج دے رہے ہیں, آپ صوبائی حکومت میں کس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ آپ پھر صوبائی حکومت میں کس طرح بائیفیکیشن کریں گے کہ ہیلتھ سیگمنٹ میں کتنا جانے والا, ڈیلی ویجز والے کہاں جائیں گے؟ میں پرسوں کی آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں. ہم لوگوں چونکہ ہماری ایم پی ایم سے میرا تعلق ہے, ہمارے کنوینر نے کہا کہ ہم سینیٹائزر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. بڑا افسوس بھی ہوا مجھے, مگر میں قسم خدا کی بڑا دل جلا. ہم لوگ واٹر پمپ پہنچے. آج تک کبھی واٹر پمپ پہ جب آپ جاتے تھے تو آپ کو مزدور ملتے تھے, ایسا کوئی کچھ توڑوانا ہے, کچھ رنگ کروانے, وہاں پہ مزدور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہماری گاڑی کے ارد گرد ہمارے پاس بورے رکھے ہوئے تھے کہ ہم نے سامان لیے تھے. اس طرح جھمگٹایا کہ جیسے ہم کو چیز کھانے کی دے رہے ہیں. اس وقت لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا, یہ لاک ڈاؤن سے ایک دن پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو امپورٹنٹ کیا ہے کہ یہ یہاں پہ آپ یہ بات کریں, اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا وہ واقعی جینوئن ڈیلی ویجز کے لیبرز ہی تھے یا پھر اس میں وہ پروفیشنل بیگرز آ گئے. کیونکہ ہم جہاں پہ بھی گاڑی رکتی ہے ہم ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ریچ کرنے, صبح سے 3 اٹیمپٹس کر چکی ہوں میں کہ میں لیبرز تک ریچ کروں اور ان کے پاس جاؤں, کیونکہ اس وقت ان کو ضرورت ہے, وہ حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں اور وہ کسی سے بھیک نہیں مانگتے. لیکن اس کنڈیشن میں اتنا سارا کراؤڈ آ جاتا ہے. وہ میرے تینوں اٹیمپٹس جو ہیں جن کو میں بہت اچھی طریقے سے یوز کر سکتی تھی, میں کافی اس میں فیل ہوئی. تو یہ پھر مجھے وہاں احساس ہوا کہ ایگزیکیوشن بہت زیادہ ضروری ہے. کیا جو این جی اوز ہیں پروفیشنلی وہ جو جس طرح کام کر رہی ہیں وہ ان کو زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنا آتا ہے, یا پھر کیا گورنمنٹ کو لوپ میں لینا چاہیے, این جی اوز کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں ٹھیک شخص تک ریچ آؤٹ کرنا ہے. دیکھیں الویرا, میں آپ کو بتاؤں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس جگہ پر اگر گورنمنٹ کوئی پالیسی بناتی ہے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے, میں تو کہتا ہوں اس وقت تو پالیٹکس بھول جائیں آپ, میں تو کہتا ہوں پارٹی کا نام بھی نہ لیں, سب ایک پیج پر آئیں, پاکستانی بنتے ہوئے سوچیں کہ یار پاکستان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. اس وقت اگر سندھ گورنمنٹ کسی کی ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کسی کی ہو, سب نے ایک پیج پہ یہ سوچنا ہے کہ جی میرے پاس وہ لوگ ہیں جو ایک بیگرز ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں ایک مافیا کا روپ اختیار کرتے ہیں, ایک وہ ہیں جو سفید پوش ہیں. ہمیں سفید پوش کو دیکھنا ہے. مگر میں ایک بات بتاؤں, اگر یہ بھیک مانگنے والے بیگرز میں تو بھی یہ پاکستانی تو ہیں, ہاں مافیا ہے, لیکن وہ آگے بار بار دوسرے کا ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ جو مزدور ہیں وہ سامنے, ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا, ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. یہ تو اس وقت دینے والے کی نظر میں جان ہونی چاہیے یا پہچان ہونی چاہیے, وہ کیا دے رہا ہے. اچھا وہ آ کے پورا کراؤڈ آپ کے اوپر ہم نے نہیں کیا. اچھا ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا, میرے ساتھ بھی یہی ہوا. ہم نے 2 منٹ کے لیے, ایک تھوڑی دیر کے لیے, اچھا ایک تو آپ کو ایک دم سے ایکشن ملتا ہے نا, تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک دم سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے خود اپنے آپ کو کمپوز کیا اور ہم نے کہا نہیں یہ آپ کے لیے نہیں, اس پہ کچھ کھانا بھی نہیں ہے. تو ہم نے بہرحال وہاں سے نکل گئے. مگر جو امپورٹنٹ پرابلم ہمیں لگی نا, ہم وہاں پہ 3 دوست تھے, جب ہم سارے کام کر رہے تھے, ہم نے کہا یار یہ تو کیوس بڑھ جائے گا, اور یہ خدا نہ خاصہ یہ آگے آنے والے وقت میں کہیں برائی نہ ہو جائے. اس جگہ پر آ کے سندھ گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, آپ نے ان جگہوں پہ جو جس طرح جھمگوٹا لگتا ہے, اس کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز روک سکتی ہیں. جو آپ نے لاک ڈاؤن کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بلایا تو وہ کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, وہاں یوٹیلائز کر سکتے ہیں, وہاں یوٹیلائز کریں. اور این جی اوز جو ہیں جتنے بھی آپ کے دسترخوان لگتے ہیں, این جی اوز ہیں یا جو لوگ رضاکارانہ طور پہ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو ایک طرف ان لائن کر دیں. آپ مزید 12 to 15 ونڈوز بنا دیں, ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سیلانی بنا دیا, میں آؤں گی تنزیل آپ کی جانب. سلمان, جس طرح اگر ہم ریلیف کی بات کریں, 880 جو ایک ارب کا ایک بجٹ ہے, جس طرح تنزیل بھی کہہ رہے ہیں, اس کے ایلوکیشن کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر نہیں آ کے بتاتے تو ان کی جو کابینہ ہے وہ اس کے بارے میں بتائے کہ کہاں اور کیسے یوٹیلائز ہوگا. میں تنزیل بھائی کی, ایک تو ماشاءاللہ بڑے اچھے اسپیکر ہیں, تنزیل بھائی نے تقریر بڑی اچھی کی ہے, لیکن تنزیل بھائی کو میں تفصیلات بتا دیتا ہوں پلیز. جو عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بتائی تھی, شاید آپ نے ان کی تقریر غور سے سنی نہیں. انہوں نے کہا جی 150 بلین روپے جو ہیں وہ دہاڑی دار مزدور طبقہ جو ہے اس کے لیے رکھے گئے ہیں اس 880 ارب کے پیکیج میں. یہ وہ پیسے ہیں جس پہ وہ 3000 روپے ماہانہ مزدوروں کو پہنچائیں گے.
वाया सिंध गवर्नमेंट, वाया प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और किसी और मैकेनिज्म से वो मैकेनिज्म भी तैयार हो रहा है। मैं उसी मैकेनिज्म की बात आप कर रहा था। यूटिलिटी स्टोर की बात कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर के लिए 50 बिलियन रुपए का पैकेज दिया गया है। ये पैकेज भी गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए दिया गया है, ताकि जो यूटिलिटी स्टोर पे जो चीज़ें मुहैया की जा रही हैं उनमें मजीद डिस्काउंट दिया जाए, ठीक है। फिर 200 बिलियन रुपए जो हैं वो फैक्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री को रिलीफ दिया गया है, ताकि स्मॉल इंडस्ट्री चलती रहे, वो फैक्ट्रियाँ चलती रहें जहाँ मजदूर काम करते हैं, उन फैक्ट्रीज को प्रॉब्लम ना आए। फिर 100 अरब रुपए जो है वो एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दिया गया है, 100 अरब रुपए का। इसके अलावा आप देखिए कि 15 रुपए जो है वो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, केरोसिन ऑयल, हर चीज़ के ऊपर कम कर दिया है उन्होंने। तो उसके बाद आप देखिए तो ये सारी चीजें है ना। नहीं मैं आपको बताता हूँ, देखिए दो फिर आपने जो बाइफिकेशन दी वो बाइफिकेशन था, मैं उस बाइफिकेशन की बात नहीं कर रहा। अब आप मुझे एक बात बताएं, 50 बिलियन आपने दे दी यूटिलिटी स्टोर्स की मद में, समझिएगा 50 बिलियन यूटिलिटी स्टोर में जो सामान आ रहा है, अशिया मिलती है, उनको सब्सिडाइज कर दिया। कितना परसेंट आप देखिए, मेरी बात, दो चीजें समझिएगा, मैं अभी की आपको रेट बता रहा हूँ ना। देखिए पहली बात ये कि आपने पेट्रोल पे किया तो वो कोई बड़ी का, इसलिए कि पेट्रोल तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मार्केट में नीचे गिरा। मैं अगेंस्ट पीटीआई नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट पीटीआई बात नहीं कर रहा। रिबाटल आया था, इसका रिबाटल गवर्नमेंट ने ये दिया था कि इसलिए वो इंस्टेंटली नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट के लिंक्स को रेट, जो भी रेट्स होंगे नहीं, मैं आपको आज कीमत कम हुई है तो आज की कीमत नहीं, ये करंट डेफिसिट पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपको ये बताऊँ, हम पाकिस्तान में टोटल कितने दिन तक का पेट्रोल रह सकता है, वो हम फिर ये बात नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ अगर हम यूटिलिटी स्टोर्स की भी बात करते हैं ना, आप यूटिलिटी स्टोर्स तक लोगों तक की रसाई कैसे पहुंचाएंगे? आपने पहले हुआ क्या है, देखिए जिनको जखीरा अंदोजी करनी थी वो करके आप रेट हाई ले गए, फिर सब्सिडाइज हुआ। इसमें कौन सी आप जो यूटिलिटीज हैं वो उनको किसको यूटिलाइज करेंगे? क्या आप नादरा के साथ एलाई फॉर्म करेंगे? क्या कोई और स्पेसिफिक टीम होगी एग्जीक्यूट करने के लिए? एहसास प्रोग्राम है। इसके अलावा हुकूमत जो है वो जितनी बड़ी एनजीओज हैं, फॉर एग्जांपल सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, आलमगीर है, पंजाब में अखुवत बड़ी एक्टिव है, तो इनके साथ पार्टनरशिप करके उन लोगों का डाटा, यानी ये कंफर्म हो गया, आप कह रहे हैं कि आप इनके साथ एलाई फॉर्म करेंगे? जी हाँ, कल तक ऑलरेडी आप देखिए ना, ऑलरेडी देखिए सैलानी ने जो 20 लाख बैग्स राशन के बैग जो डिस्ट्रीब्यूट करने का ठेका उठाया है वो गवर्नमेंट की हेल्प के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास इस वक्त वो मैकेनिज्म नहीं है जो इन एनजीओज के पास है, जो डाटा इन एनजीओज के पास अवेलेबल है। उस डाटा की मदद से ये उन मुस्तहकीन के अंदर 20 लाख राशन के बैग तकसीम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखिए कि अखुवत एक बहुत बड़ा इदारा है जिसको गवर्नमेंट जिसके साथ मिलके जो है लोगों को ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ये एलाई फॉर्म होगा, गवर्नमेंट एनजीओज के साथ फॉर्म करेगी, कंटिन्यू करेंगे। और अकमल साहब से भी जानेंगे कि गवर्नमेंट को इस पर कौन सी स्ट्रैटेजीज की जरूरत है। एक छोटे से वक्फे के बाद स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़कर गई थी मोहम्मद अकमल साहब के लिए कि गवर्नमेंट को जो है क्या स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है और किस तरह उनको काम करना चाहिए। जी सर, इस पर देखिए मैं सिर्फ शॉर्टली जो है ना आपको ये जो आज रिलीफ पैकेज का प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया 800 अरब की जो बात हो रही है उसमें देखिए पेट्रोल के लिए इन्होंने सब्सिडी रखी है 75 बिलियन की, इलेक्ट्रिसिटी के 3000 में को जो 3 महीने में कर देंगे, लेबर के लिए 200 बिलियन है, एक्सपोर्ट 100 बिलियन है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 100 बिलियन है, ठीक है, लो इनकम वालों के लिए 150 बिलियन है, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 बिलियन है, इमरजेंसी 100 बिलियन और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए 25 बिलियन। ये टोटल कोई 800 बिलियन का पैकेज उन्होंने दिया, ये इसका ब्रेकअप था। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बिल्कुल ब्रेकअप और पूरी मेथोडोलॉजी बना के बताई जाए तो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर नहीं होता। वो बजट मुख्तस कर दिया, उसके बाद इदारों का काम है, यूटिलिटी स्टोर्स वाले खुद अपने पास इदारे बना के लाएंगे किसके ऊपर कितना, किस एरिया वाइज क्या चीजें, तो वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर फर्दर बाइफिकेशन है ना वो पॉसिबल होती है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हर छोटी बात के ऊपर भी आके प्राइम मिनिस्टर साहब उसकी वजाहत करें कि हालांकि डॉक्टर जफर मिर्जा को डेलीगेट किया गया है इस काम के लिए, तो आप क्या समझते हैं? क्या जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि इस तरह हर छोटी बात के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए जो है ये कैटेगोरिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब इस पैकेज के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या ये सैटिस्फैक्टरी होगा या नहीं? देखें, इस वक्त जिस तरह गुर्बत बढ़ रही है उसमें इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस तरीके से महंगाई है, अच्छा इसमें जो है ना गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी तो दी है लेकिन गवर्नमेंट को बेनिफिट भी तो बहुत हुआ है ना। ऑयल की प्राइसेस जो है 25 बिलियन के ऊपर तकरीबन एवरेज मूव कर रही है, तो उससे इम्पोर्ट बिल इनका जितना कम हुआ है तो वो वाली सब्सिडी लेटर ऑन
import bill ایسا نہیں ہے کہ آج ہی کم ہو گیا ہے. Import bill آپ کے منتھلی بیسس کے اوپر چلتے ہیں نا. تو پچھلے مہینوں سے نیچے ہوتی ہوئی آ رہی ہیں قیمتیں نا, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. لیکن ان کی ٹریڈنگ تو اسی ہائی پرائس پہ ہوئی ہوگی نا. ہاں جی بالکل, فیوچر کانٹریکٹس ہی ہوئے نا, یہ تو کرنٹ ایک مہینہ ڈیفر پیریڈ کے اوپر چل رہے ہیں نا یہ لوگ, تو ایک مہینہ پہلے میں یہی سے کنٹینیو کروں گی آپ سے اکمل صاحب, میں یہی سے اکمل صاحب سے کنٹینیو کروں گی کہ جب انٹرنیشنل بینک میں انٹرنیشنل مارکیٹس میں پرائسز ریڈیوس ہوتی ہیں یا پھر اوپر جاتی ہیں, کیا یہ اوور آل انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے اوپر بھی اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں یا نہیں, اس پہ بات کریں گے. لیکن ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے قادر خان مندوخیل صاحب نے, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, ایڈوکیٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم. قادر خان صاحب, جس طرح کرونا وائرس کووڈ-19 کی صورتحال اس وقت سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں اور پورے ملک میں صورتحال جو ہے اس کی ایک اپیرنٹلی واضح ہے, بار بار حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سیفٹی پروٹوکولز کا خیال رکھنا ہے, لیکن لوگ اب بھی جو ہیں نہیں اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لے رہے اس ایشو کو. کیا آپ کو لگتا ہے سندھ بھی کرفیو کی طرف جائے گا اب لاک ڈاؤن کے بعد؟ یقیناً سندھ حکومت نے پہلی اسٹیپ لیے بلاول بھٹو صاحب کی ہدایت پہ, اور آپ نے دیکھا کہ اس کا رزلٹ بھی اچھا بہتر آ رہا ہے. آج صرف 9 کیسز رپورٹ ہوئے, جس طرح ریشو شروع میں تھا اس طرح ریشو نہیں ہے. اور دنیا بھر میں اگر آپ تجزیہ کر لی, چائنا سے لے کے اٹلی تک یا امریکہ تک, تو ان کے پاس واحد حل جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن ہے اور کوئی نہیں ہے. اور ابھی سندھ حکومت نے آج ایک نیا اسٹیپ لیے, ابھی دکانیں بھی 8 بجے سے صبح 8 بجے تک بند رہیں گے, اور اگر ضرورت پڑی تو آگے جا کے کرفیو کا سما بھی ہوگا. اور یقیناً کرفیو کا سما ہوگا. الوینا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لوگ نہ جانے کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں. آج بھی اگر میری حلقے سے جو بلدیہ ٹاؤن یا مدینہ کالونی یا احتیاط ٹاؤن سے جو لوگوں کی وہاں ویڈیو آ رہے, لوگ اسی طرح کھیل رہے, کرکٹ کھیل رہے, مذاق بنا کے رکھ دیا انہوں نے, ایک عجیب تماشا بنا دیے. لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا وبا ہے. آج ایک اور خبر آ رہی ہے کہ شاید اس مرتبہ حج جو ہے نا وہ بھی کینسل کیا جائے, حج کو بھی نہ لوگ جا رہے. اس کے بھیانک صورتحال تو کبھی صدی میں نہیں آیا, لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں سمجھ رہے. یقیناً وفاقی حکومت کو چاروں صوبوں کو ایک سخت سٹیپ لینا پڑے گا, اور ان کا واحد حل یہی ہے کہ آپ گھروں میں رہیں, تاکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فرنٹ رو پہ جو لڑ رہے تھے ہمارے وزیر تعلیم اس وقت گھر میں محصور ہو گئے ہیں وہاں پہ, کہ اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے. تو پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ وفاقی حکومت نے, آج میں نے خان صاحب کی پورا اسپیچ سنی اور یقیناً اپریشیٹ کرتا ہوں, اس نے اچھے اسٹیپ اٹھائے, لیکن میں کہتا ہوں یہ کافی نہیں ہے. کافی اس وجہ سے بھی نہیں ہے, اب پیٹرول کے حوالے سے دیکھا جائے 15 روپے کم کر دیا تو مزید بڑھنا چاہیے. قادر خان مندوخیل صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 880 ارب روپے کا جو ہے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, وہ جو پیکج کا اعلان کیا وہ بھی, میں تو اکنامسٹ نہیں ہوں, لیکن میرے سمجھ سے بالا ہے کہ وہ جو والنٹیئر ہوں گے اور پھر والنٹیئر ہوں گے یوتھ ہوں گے, تو ان کا اشارہ شاید اپنی پارٹی کی یوتھ کی طرف ہے. تو ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں یہاں پہ, جیسے ایجی کٹیا چلانی والا ہے, ان کے ذریعے اگر کر جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. اکانومی کے اوپر کافی اچھی گفتگو کرتے ہیں, وہ تو کافی سیٹسفیکٹری اپنے ریمارکس دے رہے ہیں اس ریلیف پیکج کے حوالے سے. میکینزم بھی جس طرح وہ بتا رہے ہیں وہ کافی سیٹسفیکٹری ہے. نہیں, لیکن اس کے باوجود بات یہ ہوتا نا, آج دوسرے دن جو فون میرے پاس آ رہے لوگ, لوگوں کے جو حال ہے یہاں پہ, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, اور جو ایم کیو ایم کے ساتھی نے جو بات کی ہے لوگوں کی, یقیناً اگر یہ 15 دن مہینہ رہے گا تو یہ سارے لوگ فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے. اس کے لیے کوئک ریلیف جو ہے نا وہ دینا چاہیے حکومت کو, اور فوری طور پہ ایمرجنسی بیسس پہ جو اکوپمنٹ ہے, جو جنرل افضل نے جو بات کی پریس کانفرنس سے جو آ رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو خوراک کا سلسلہ ہے حکومت کو فوری طور پہ اٹھانا چاہیے. کیونکہ یہاں تو جو خود خان صاحب فرما رہے ہیں کہ 25% جو ہے نا لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہے, صبح کماتے ہیں تو رات کو کھاتے ہیں. تو آج 2 دن ہو گئے لوگوں کو, یہ اللہ نہ کرے. لیکن قادر صاحب انہوں نے تو ریلیف پیکج کا بھی اب اعلان کر دیا. پہلے وہ لاک ڈاؤن کی اتنی زیادہ فیور میں نہیں تھا, حالانکہ پورے ملک میں پارشل لاک ڈاؤن ہے. اپیرنٹلی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جانا چاہتے اس طرف, لیکن اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر لوگوں نے ساتھ میں کمپرومائز نہیں کیا, لوگوں نے تعاون نہیں کیا, تو پھر شاید کرفیو کی صورتحال ہو, اور کرفیو وہ خود اپیرنٹلی نہیں چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بالکل بات صحیح ہے, اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو جو ریلیف ہے, جو فوری خوراک کا ہے, ان کے لیے بندوبست کرنا چاہیے, تاکہ لوگ, ظاہری بات ہے آج 2 دن میں یہ حال ہے, اگلے 15 دن میں کیا حال ہوگا. تو ساتھ ساتھ یہ اسٹیپ اٹھانا چاہیے بالکل ایمرجنسی بیسس پہ. اور میں یہ کروں گا کہ آج بلاول صاحب نے جو آل پارٹی کانفرنس بلایا, اس حوالے سے بھی ان کو اپوزیشن سے بھی تجاویز لینا چاہیے. یہ جو ضد کا آنا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک ملک کی بقا ہے, عوام کے لیے, ملک رہے گا تو آپ اور ہم رہیں گے. قادر صاحب, کس طرح حکومت کو کیا انیشیٹو اس وقت لینے کی ضرورت ہے, کیسے
سے کریں وہ. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو غریب ہیں ان کے لیے کام کریں ڈائریکٹلی, ریلیف پیکج تو اناؤنس ہو گیا لیکن ان تک ڈائریکٹ جو ہے ریسورسز پہنچانا تو کیسے, کیا وہ این جی اوز کے تھرو ہونا چاہیے, کیا اپوزیشن جماعتیں بھی ان کے ساتھ کوئی الائی فارم کرے, کیسے؟ نہیں, میں سمجھ رہا ہوں بالکل جو ایک ساتھی نے بات کی, غالباً تحریک انصاف کی ذہنی چاہیے, این جی اوز کے تھرو ہونا چاہیے. بڑے بڑے ہمارے پاس جو ایڈی ہے, سیلانی ہے, بہت سارے ادارے ان کے ذریعے ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے پاس آلریڈی لسٹیں ہیں غریبوں کا, اور پھر بے نظیر انکم سپورٹ میں بھی آلریڈی لسٹیں موجود ہے گورنمنٹ کے پاس, بیت المال کے پاس بھی, وفاق اور سندھ میں آلریڈی موجود ہے. تو ان کے ذریعے اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا, نہ کہ اگر آپ یوتھ کی بات کریں گے تو اس میں 10 سوال پیدا ہو جائیں گے, آپ کا نہیں ہے, ہمارا نہیں ہے, پھر یہ چیز شروع ہو جائیں گے. تو آلریڈی غریبوں کا ڈیٹا پاکستان میں موجود ہے. اگر جو ایکسپرٹ لوگ ہیں, جو کیا نادرا سے ہیلپ ہو سکتی ہے اس میں؟ نہیں, نادرا کے پاس نہیں ہے, جو این جی اوز ہیں ان کے پاس ہے. نادرا کے پاس غریبوں کا ڈیٹا کہاں سے آئے گا, وہ تو ویسی ڈیٹیل ہے, شناختی کارڈ ہے, یہ نہیں پتا ہے. لیکن جو میں بات کروں جو این جی اوز ہے بڑے بڑے, یا جو بیت المال ہے, بے نظیر انکم سپورٹ ہے, وہ آلریڈی ڈیٹا موجود ہے. تو اور پھر دوسری بات خان صاحب نے جو مزدوروں کی بات کی ہے, جو دیہڑی والا ہے, ان کی جو ہے بڑا مشکل سے اس کا ایک آپ کو اسکروٹنی کرنا پڑے گا. اتنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ عام جو غریب ہے اس کا ڈیٹا تو ہوگا. اب جو مزدور ہے ان کو پھر 10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے, پھر 10 جو کھڑے ہوں گے جو طاقتور ہے, تعلقات والے, ان کو ملے گا. جو ایکچولی جو پروفیشنل جو یہاں پہ بھکاری ہیں وہ تو بہت زیادہ حاوی ہوتے ہیں, اور جو اصلی جس کو ضرورت ہے ہمیں سپورٹ کرنے کی, وہ ہم اس کو نہیں کر پاتے ہیں. یقیناً میں یہی سمجھوں کہ پورے ملک ایک عالمیہ ہے, پوری دنیا میں ایک سمجھ لو حالانکہ جنگ کیا ہوتا ہے, اس سے بڑی خطرناک صورتحال ہے. اللہ نہ کرے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے ہمارے پیارے جو ہے نا وہ دنیا سے جاتے رہیں گے اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. اللہ نہ کرے وہ صورتحال ہو, تو اس سے مل کے پورے ملک کو ایک موقع بن کے اور اس وبا کا مقابلہ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں چائنا کامیاب ہو گیا, چائنا کامیاب ہو گیا, ہمیں بھی چائنا کی اسی طرح اسٹیپ سارے اٹھا کے اور پھر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. نہیں تو آنے والے دن بڑے خوفناک نظر آ رہے ہیں. چائنا کے لوگ بہت ڈسپلنڈ ہے, اللہ کرے ہمارے لوگوں کو اللہ ہدایت دے, اور وہ حکومت کے ساتھ ہر صوبے میں جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کریں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اللہ حافظ. جی اکمل صاحب کیا ایڈ کریں گے ریمارکس میں آپ؟ دیکھیں ان کی جو بات ہے کہ غریبوں تک ان کو کس میکینزم کے تحت پہنچایا جائے گا. کرپشن کا آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کیا حال ہے. ایک منظم طریقے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اورنگی ٹاؤن ہو گیا, بلدیہ ٹاؤن ہو گیا, یہ دوسرے علاقے ہیں, یہاں پہ مطلب اتنے غریب لوگ رہتے ہیں جن کو صبح اگر نکلتے ہیں اور شام کو جو ہے نا ان کو اگر نہ ہو. لیکن اکمل صاحب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ بیت المال کے پاس ڈیٹا ہوگا اور دوسری این جی اوز بتا رہے ہیں, لیکن سب کا تو نہیں ہوگا نا, ڈیٹا سارا پرانا ہو چکا ہوگا. اس کا میکینزم کوئی نہ کوئی بنانا پڑے گا. اب جیسے میرے پاس ایک سجیشن یہ ہے کہ پاسبل ہے ایریا وائز دیکھیں, بلدیہ ٹاؤن ہو گیا یا اورنگی ٹاؤن, اگر کراچی کے جو پور ایریاز کو اگر آپ کوانٹیفائی کریں تو اس میں میرے خیال میں یہ دو جو مین جو غریب علاقے ہیں وہ یہ, تو یہاں کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اس میں یہ جو بے شک نیوٹرل قسم کی جو تنظیمیں گورنمنٹ ریلیٹڈ نہیں کہ جی یہ فلانے کے تھرو اور فلانے کے تھرو, یہ نیوٹرل قسم کی تنظیموں کو تھرو اگر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو میرے خیال میں اس یہ جو پیکج پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. ابھی بہت آگے جانا ہے. اس وقت عالمی مارکیٹ کی جو میں حالات آپ کو بتا رہا ہوں ایز این اکانومسٹ, اگلے 8 سے 9 مہینے سال تک جو ہے نا وہ بہت کساد بازاری ہوگی. انڈسٹریل اسٹیٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ سفر کریں گی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کا ایگریکلچرل اسٹیٹ ہے تو ہمیں کھانے پینے کی چیزوں کا اتنا پرابلم نہیں ہوگا. ہمیں بڑا ڈسپلنڈ رہنا ہے اور عوام سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ لوگ ڈسپلنڈ رہیں. سب سے پہلے اس کورونا سے نمٹے, کیونکہ کورونا کے بعد پھر یہ اکانومی کا سب سے بڑھ کے تو جان ہے نا. سب سے پہلے تو زندگی بچائی جائے, 10-15 دن گزارے جائیں, اینڈ لیٹر آن جو ہے نا پھر اگلے اسٹیج میں جو اکانومی کا جو بحران آنے والا ہے عالمی سطح کے اوپر وہ ابھی کوئی فورسی نہیں کر رہے کہ کیا ہے. ابھی تو گورنمنٹ نے بھی ریلیف اس وجہ سے دے دی ہے کہ ان کو ورلڈ بینک سے IMF سے بھی ریلیف ملے گا. انہوں نے بھی آگے پیمنٹ کرنی ہے, کیونکہ جب جنگی صورتحال ہوتی ہے تو IMF ورلڈ بینک وغیرہ والے بھی قسطیں وغیرہ معاف کرتے ہیں اور اس کو اپنے جو بھی ٹرمز ہوتی ہیں ان کو ریکنسیڈر کرتے ہیں. تو ایز اے ریزلٹ اس کو یہاں پہ کیا ہے, تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ بہتر کرے, اللہ کرے بہتر ہو سب کچھ. تنزیل ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ لیک ہوئی ہے, وہ اسلام آباد میں کسی ہاسپٹل کی ہے. کوئی شخص ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو ماسکیٹو ریپیلنٹ جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی وہ خود لے کر آ رہے ہیں, اسپریز وہ کر رہے ہیں. کھانے کا جو ہے وہاں پہ کچھ پرووائڈ نہیں کیا جا رہا, صفائی نہیں ہے وہاں پہ, سب کچھ آن دیئر اون کر رہے ہیں وہاں پہ لوگ, وہ کہہ رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ
किसी को देख भी नहीं रहे हैं, वो नाम नहीं बताया उन्होंने कि कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा क्लिनिक है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि फंड्स की गेम है और फंड्स के लिए डॉक्टर का उन्होंने कोई नाम लिया है, तो डॉक्टर का जब उन्होंने नाम लिया तो उसको तो ट्रैक किया जा सकता है आसानी से कि इस्लामाबाद जगह भी बता दी उन्होंने। तो इस तरह अब देखें ना, रिलीफ पैकेज तो अनाउंस कर दिया, लेकिन ये हमारे लोग जो है उनको शर्म ही नहीं है ना कि वो जो हराम उन्होंने खाना है, उनकी प्रैक्टिस ही ऐसी हुई है कि आप हराम खाएं और करप्शन करें। इसके मैं अलवीना आपको थोड़ा सा तफसील में जवाब दूं। पहली बात ये कि पहले से मेरे भाई ने कहा कि हमारे बाइफिकेशन थी, मेरा मकसद बाइफिकेशन का ही नहीं था, मेरा मकसद था कि आप ज्योग्राफिकली किस तरह करेंगे। अब आपके टोटल स्टोर्स आते हैं 5939, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर आप डिवाइड कर दें तो 84 लाख रुपए आपके पास एक यूटिलिटी स्टोर पर आ रहा है, उसके अंदर डिवाइडेड बाय आप तमाम अशिया कर दें तो ये कुछ हजारों में चले जाएगी, क्योंकि आपके बहुत सारी ग्रोसरी आइटम्स हैं। मैं उस पर भी नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना, ऐसा तो तनकीद है नहीं, सब तो एप्रिसिएशन है। मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अलवीना ये है कि ये आप ऐलान तो कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल इमरान खान साहब नहीं आएंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, बट उनकी काबीना में से फौरन आज शाम या कल तक फौरन बता दीजिए ये मैकेनिज्म किस तरह जाएगा। इस्लामाबाद में हमें क्या चाहिए, कराची में क्या चाहिए। अकमल साहब की बात सही है कि जी आपके पास कराची में एक नेटवर्क मौजूद, आपके पास मौजूद है। आपको जैसे हम कराची के हवाले से बात करें कि कौन सा औरंगी टाउन का एरिया, बल्दिया का एरिया, जहां पे आपके पास अंडर प्रिविलेज लोग रहते हैं, लोअर क्लास रहती है, यू नो दिस थिंग, मी नो दिस, एवरीवन नोज इट कि कराची में इस वक्त कहां की सूरत हाल है। इंपॉर्टेंट शेयर क्यों नहीं करते? आप 35 साल से इस शहर में, मैं आपसे, मैं अभी आ रहा हूं, मैं भी उसी पर आ रहा हूं, आप ये डाटा गवर्नमेंट का शेयर, मैं उसी पर आ रहा हूं। अगर आपके पास ये नहीं, मैं भी डाटा की बात, मैं भी बता रहा हूं, गवर्नमेंट को हेल्प आउट कीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना, सुनिए, दो चीजें सुनिए। डाटा शेयर कीजिए, डाटा आना, मैं तो कह रहा हूं आप मैकेनिज्म बनाएं। डाटा आना, देखें आपके पास दो चीजें, या तो आप इनकम बेसिस पे जाके एसईसी सोशो इकोनॉमिक क्लासेस निकालते हैं, या आप एक्सपेंडिचर की बेसिस पे सोशो इकोनॉमिक क्लासेस निकालते हैं। क्योंकि मुझे पता है खारादर में भी, बुल्डन मार्केट में इतनी सी जॉब काम करने वाला भी करोड़पति आदमी होता है, मैं उसकी इनकम पे नहीं जा रहा, मैं इस पर एक्सपेंडिचर पे जा रहा हूं। बात उन्होंने भी सही की मंदो खैल साहब ने कि जी इस वक्त जो सफेद पौश है वो कहीं पीछे रह जाएगा और जिसकी जहां जबरदस्ती चलेगी वो आ जाएगा लेने के लिए। आपने यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अप्लाई करना है और ये आपने बेसिकली ऑन फुट आपने डिसीजंस लेने। ये हमने पैकेज का ऐलान कर दिया, आई होप। तो ये प्रिवेंशन लेवल के ऊपर होना चाहिए या वफाक? देखिए वफाक डायरेक्ट आके तो नहीं उतरेगा, डेफिनेटली उसने प्रोविंशियल को देना है, तमाम प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस को नीचे अगर केएमसी या डीएमसी डेलीगेट करना है, आपने ये काम करना पड़ेगा। जिस तरह तंजील कह रहे हैं कि इसको आप इलैबोरेट करें, और अकमल साहब भी कह रहे हैं कि इसको इलैबोरेट वजीर आज़म साहब तो नहीं करेंगे, लेकिन उनकी काबीना में से आके बताएं, या फिर किस तरह होगा ये काम, इसको मैकेनिज्म को जरा। सबसे पहले तो मैं मंदो खेल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी जिम्मेदार बातें की, उन्होंने जिम्मेदारी से बातें की हैं, और फिर उसके बाद अगर आप जाएं तो पीपल्स पार्टी भी और तमाम जमातें इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही हैं। देखिए पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अल्लाह का शुक्र है कि लोग गुर्बत से तो, और गरीब तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है भूख से यहाँ लोग नहीं मरते, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लोगों की भी है। ये ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमें। इसका मैकेनिज्म, सबसे बेहतर तो मैकेनिज्म ये है कि हम अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, अपने इर्द गिर्द नज़र रखते हैं तो हमें पता है, नज़र रखें, मदद के लिए निकले, तो फिर वो जो मैंने आपको सिचुएशन अपनी बताई वो हो जाती है ना। लेकिन हम जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में, जिस महल्ले में रहते हैं, नॉर्मली अकमल भाई को भी और तंजील भाई को भी ये मालूम होता है कि उस मोहल्ले में कौन सफेद पोश है, कौन जो है गरीब है, किसके घर में राशन नहीं है। इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंसान की बनती है, हर एक साहिब हैसियत। इस्लाम हमें सिखाता है। तो आप ये देखें ना, आप पाकिस्तान उस उन मुल्कों, चंद मुल्कों में है जिनमें टैक्स का रेशियो तो बहुत कम है, टैक्स का नंबर तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना चैरिटी, तो चैरिटी में पाकिस्तान के नंबर्स दुनिया में। मैं एक चीज आपको बताऊं, 2005 में ज़ल्ज़ला आया था, ठीक है, मैंने उस वक्त हम पढ़ाई कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में थे, मगर वाकईतन उस वक्त जज्बा था। अच्छा, क्योंकि कराची से इतना कुछ एड गई, हर शहर से गई, हर सूबे ने मदद की, इस दफा पूरे मुल्क को एक दूसरे की मदद करनी है। अगर आप ये सोचते रहेंगे, मैं भी यही कह रहा हूं, आप जहां हैं आप अपने इर्द गिर्द में अपने 5 किलोमीटर का रेडियस एक्वायर कर लें, ठीक है। अगर 5 किलोमीटर का रेडियस में कर ले तो आप कर देंगे। हाँ प्लीज अकमल साहब, आपकी जो जिम्मेदारी थी उसने तो पूरी की। देखिए मैं इसको थोड़ा सा अगर कंक्लूड करूं, देखें बुनियादी तौर पे ये जो भी डिस्बर्समेंट का काम है ना, वो तो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए। अब इसमें कोई डीसीज वगैरह है वो इसको कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अब टाइम नहीं है तो उसमें मेरे हिसाब से जो मैंने आपको मशवरा दिया है कि ये जो एनजीओज वगैरह, जो न्यूट्रल एनजीओज, नॉट एनजीओज, न्यूट्रल एनजीओज और डीसीज वगैरह को भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अवामी सतह के ऊपर, मोहल्ला की सतह के ऊपर जो नुमाइंदे हैं उनको यूटिलाइज करके इस फंड को करना चाहिए। आवाम को बहरहाल, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का जैसा तंजील कहते हैं, इनका जो टेक है कि उनको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल तो जो है वो डिसिप्लिन कायम करना है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है इस वक्त। अगर चाइना ने
इस वबा पे काबू पाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। डिसिप्लिन से बस एक चीज आप बताऊं, स्मॉल इंडस्ट्री को बंद ना होने दें। अगर स्मॉल इंडस्ट्री अल्लाह ना करे कुछ स्मॉल इंडस्ट्री बंद हुई तो ये बहुत प्रॉब्लम Issues हो सकते हैं। बहुत बंद नहीं होना चाहिए। मैं आपको नुक्ताचीनी नहीं कर रहा, बहुत बहुत शुक्रिया तंजीम, और बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अख्तर साहब आपका, और सलमान रहमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। कंक्लूड करती चलूँ प्रोग्राम को, तो लोगों को डिसिप्लिन की सख्त ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग की टर्मिनोलॉजी हम बार बार आपको बता रहे हैं मीडिया के ऊपर कि प्लीज़ इसको आप इख्तियार करें। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से जो है आप एक डिस्टेंस रखें, फिजिकल डिस्टेंस रखें, लोगों के घरों पे ना जाएं और आप उनको भी इनवाइट ना करें अपने घरों पे, अपना डिनर्स और ये इवेंट्स ना करें खुदा के लिए। जब हुकूमत इतना सफ़र कर रही है, रिलीफ पैकेजेस दे रही है, प्रिवेंशन लेवल के ऊपर इकदाम हो रहे हैं, फेडरल लेवल के ऊपर इकदाम हो रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा समझ लें, अपने घर में बच्चों को समझाएं। मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि मीडिया के ऊपर 24/7 जो जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं उनकी सारी मेहनत ज़ाया हो रही है और ऐसा लग रहा है कि दीवार को समझाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।